کہا کہ مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا کہ اس چنوں کے لیے میں یہاں آیا تھا، بہت غصہ آیا۔ کہا کہ اس نے میرے چہرے کو پہچان لیا، انگریز نے۔ اس نے کہا یہ بظاہر معمولی چیز ہے، اس معمولی چیز ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بر صغیر کے بچے پہلے چنے کھاتے تھے، اب ٹافیاں کھاتے ہیں، پہلے چنے کھاتے تھے، اب چاکلیٹ، ٹافیاں، برگر، بوتلیں اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، پہلے چنے کھاتے۔ بس وہ جو چنے تمہاری زندگی سے گئے ہیں اور تمہاری جسم، اعصاب، پٹھے، ہر چیز تمہاری بالکل بیکار ہو گئی۔ مغل دور میں ایک بادشاہ تھا، ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے احتیاطاً۔ اب ابا جی فوت ہوں تو ولی عہد کو بادشاہت ملے، ابا کی عمر لمبی ہو گئی۔ پھر بادشاہ کو قید کر دیا بڑے بیٹے نے ایک محل میں، ابا جی اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ یہاں رہیں، ہمیں حکومت کرنے دیں۔ قید کر دیا تو بادشاہ نے کہا چلو بیٹا تو نے مجھے قید کر دیا، دو چیزیں تو دے دے، ایک چنے دے دے میں کھاتا رہوں گا چنے، اور ایک بچے دے دے میں پڑھاتا رہوں گا۔ تو بیٹے نے کہا بادشاہ ابا میرا ہے، قید ہو گیا ہے پر بادشاہی نظام اس سے نہیں گیا۔ کیوں؟ بچے ہوں گے تو حکومت ہوگی بچوں پہ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جا، یہ کر دے، فلاں کر دے۔ اور چنے جو ہیں وہ اس لیے ابے نے مانگے ہیں، یہ غذائی شاہی ہے، شاہی غذا ہے۔ انگلش میں چنے کو کیا کہتے ہیں؟ گرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا۔ اور گھوڑے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ چنے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کی جو اصل غذا ہے وہ چنے اور گھاس ملا کے دیتے ہیں، اصل جو غذا ہے دلیا ہوتا ہے چنے کا بنا ہوا۔ اور گھوڑے کی طاقت سے آپ کی گاڑی کا انجن ہے، آپ کی موٹریں ہیں، کہتے ہیں اتنے ہارس پاور کی ہے۔ ہارس کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ چنے میں کیا راز رکھا ہوا ہے؟ چنے میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ ایک بابا جی تھے، فیروز دین صاحب ملتان کے، رحمت اللہ علیہ، حکیم صاحب تھے، ایسے بازو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پرانی بات ہے کوئی 30 سال۔ جو نوجوان آتا روئے ادھر، یہ بازو میرا ہے، تو ادھر سے کھینچ، تو ادھر سے کھینچ، میرا بازو ہلا کے دکھا دو۔ میں بھی شامل ہو گیا ان میں، سارے جوان لگے ہوئے ہیں اور بابا جی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کو کہنے لگے پترا ماں دا کھیر کیا نہیں پیتا، ماں کا دودھ نہیں پیا؟ زور لگا، تیش دلاتا تھا۔ بابا کیا کرتا تھا؟ بابا کیا کرتا تھا؟ تیش دلاتا تھا، غصہ دلاتا تھا، اور زور لگائیں۔ جب کر لیا نا، جیب سے کہنے لگے منہ کھولو، جلدی کرو سارے، منہ کھولو۔ ہاتھ میں کرنا، منہ کھولو۔ چنے، کشمش اور دیسی بادام، یہ بریلر بادام نا، دیسی، منہ میں ایسے اٹھا کہ جو منہ میں ڈالا نا منہ بھر گیا، اور منہ سے نکال لگا، ایسے ہاتھ دو اور منہ کا اپنا سسٹم بناؤ، منہ بھر دی سب کا۔ کہنے لگے میری تم طاقت کا راز پوچھو گے؟ میری طاقت کا راز دو چیزیں ہیں، کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا، بدن سے کشتی کھیلی ہے، یہ لفظ ہیں بابے کے، کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا، بدن سے کشتی، نہانے کے بعد میں نے پورے بدن پہ تیل لگایا نہیں، کشتی کھیلی ہے، ملا ہے بہت زیادہ ایک، اور صبح نہار منہ میری غذا یہ ہے، اور ویسے بھی میری جیب میں رہتے ہیں، میں چگتا رہتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں کھاتا رہتا ہوں۔ جس کو زیادہ غصہ آ رہا ہو اس کے سینے پہ نام عمر لکھیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں وسوسے آتے ہوں، برے خیالات آتے ہوں، شیطانی وسوسے آتے ہوں، انگلی سے عمر لکھ دے، اللہ وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی بچہ ڈرتا ہو، سوتے وقت اس کے سینے اور پیشانی پہ عمر لکھ دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، چند دن میں لکھتے رہیں۔ کسی جگہ درد ہو رہا ہو، وہاں عمر لکھیں، درد ختم ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، اور شیطانی چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو درد اور بیماری جو وسوسوں اور شیطانی قوتوں کا ذریعہ ہیں اور خود شیطانی چیزیں، لڑائی ہو رہی ہو تو عمر پڑھیں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہوں، رات کو کیا کریں؟ سینے پہ کیا لکھیں؟ عمر لکھیں، بستر پہ پیشاب نہیں کرتے۔ جس کے رات کو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں، وہ ناف کے اوپر لفظ عمر لکھے، اس انداز سے کہ اس کی میم ناف کے اندر جائے، اس کی نیم ناف کے اندر جائے، میم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شیاطین تنگ کرتے ہوں، جنات تنگ کرتے ہوں، ان کو حضرت عمر کا واسطہ دیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کے فضائل، اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف، تسبیحات، معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے
جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی۔ سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا۔ جہاں اس میں طاقت ہے، جہاں اس میں سادگی ہے، جہاں اس میں غنا ہے، اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان، بورا، فائبر اور موٹا آٹا، دیسی چکی کا آٹا، پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے۔ یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں قحط پڑا، اور بہت بڑا قحط پڑا۔ آپ ایک جانور پر سوار ہوئے، اس نے راستے میں لیڈ کیا، اس کی لیڈ میں جو کے دانے نظر آئے۔ ہوش سے سنیے گا، حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے، اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لے، ان کی غربت، ان کے فاقے، ان کا قحط ختم نہ ہو جائے۔ اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ قحط کے زمانے میں امت کا یہ درد، عالم کا یہ درد، اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا۔ اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے۔ سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا، فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے، امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے۔ اور آپ نے گھی اور روغن، مکھن، بلائی، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے، اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچا کھائیں، لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تونگری عام نہ ہو جائے۔ اب ایک راز ہے ایسا جو راز ضرور سنیے گا۔ پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے، جانور ختم ہو گئے، پانی نہ رہا، سبزہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر، یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے، حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اے عمر میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ اور میں کل رات کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا، اے لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی۔ اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور وہ کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں،
تیری بات سچی ہے، تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دو یتیم لڑکے، سورۃ کہف کی آیت، جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کا نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ہوئی ان کا باپ نیک تھا۔ اے اللہ تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا۔ دنیا کا بھی اصول ہے کہ حجر اسود کوئی مہمان آپ کے تو پاس پتھر ہی ہے، اگر آپ اس کی میرے قدر حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے یقیناً دے وہ رہا ہوں، مہمان ورنہ نہ پھر دے آئے گا اور لوٹ کر آئے اتنے حساس انسان ہیں۔ ذی الحجہ کا اور مہینہ ایک حضرت مہمان عباس ہے اور رضی اللہ سعادت تعالیٰ مند عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ ان کی ایک اور ذی الحجہ موقع کے ہے، مہینے کی اس ماہ کی مبارک حضرت ماہ عبداللہ بن پہلی عمر سے 10 روایت ہے کہ راتوں میں نے اللہ ایک پاک نے اونٹ قسم کھائی۔ خرید کر چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ والفجر ولیال عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اللہ عمر پاک نے کہتا تھا فرمایا کہ مجھے قسم ہے اسے بیچنے کے لیے اس میں وقت بازار فجر لایا، کی اور ان 10 راتوں بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ 10 راتیں گئی، والد کی۔ ایسی سعادت مند راتیں پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ جو کہ انسان کی زندگی عرض میں کیا انقلاب، راحت کو آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ انقلاب پھر برکت، پوچھا انقلاب تو عرض کیا سعادت، حضور میں نے اسے خریدا چراگاہ میں چھوڑ دیا، مبارک گھڑیوں کو، ایسا اور یہ چلتا انقلاب رہا۔ جو انسان کے گمان، حضور خیال نے اور احساس تنزیہ انداز میں فرمایا وہ برکتیں، وہ امیر رحمتیں، المومنین کے وہ بیٹے کے سعادتیں، اونٹ کو وہ چراؤ، خیرات۔ امیر المومنین کے سارا بیٹے سال کے اونٹ ڈھونڈتے کو پانی ڈھونڈتے پلاؤ، ڈھونڈتے اللہ پاک کی رحمت اور یعنی نظام تمہارے نوکر ہیں، میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں اور تم نے فرمایا سارا اے سال عبداللہ ڈھونڈا مجھے، اسے اب میں بیچ کر خود جس گھڑیاں بھی قیمت میں بتاتا تم نے ہوں، خریدا لمحے بھی تھا اپنے بتاتا پاس رکھ لو، اور وقت منافع بیت المال میں جمع کرا دو۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ انصاف سب سے پہلے گھر سے شروع کیا، ان لمحوں اور ان گھڑیوں اور ان اپنے راتوں بیٹے سے کو شروع کی۔ جو بندہ کیش کر لے زندگی بھر عیش کرتا ہے، سب وہ سے نہیں، پہلے انصاف گھر سے اس کی شروع کیا نسلیں عیش کرتی ہیں اور اپنے بیٹے سے شروع اور اس کی نسلوں میں راحتیں، اس کی نسلوں میں برکت ہے، اللہ اکبر، اور اس کی نسلوں میں کیا عظیم لوگ، حیرت انگیز اللہ کا کیا فضل عظیم اور انسان کرم تھے، نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ ایسی ہی بہت ہماری بڑے زندگی سبق ہے چھوڑے۔ کہ اگر ہم ان 10 راتوں کا فکر کر اب لیں ایک اور انصاف اور دیکھیں۔ پہلے سے انتظار بھی، اہتمام، شاہ روم کا قاصد میں ان 10 راتوں میں کچھ وقت حضرت اللہ عمر کی پاک کو زوجہ دے، نے، آپ کی بیگم نے ضروری نہیں آپ ساری رات بیت جائیں، المال سے ایک درہم ضروری نہیں کہ آپ کی ساری رات خریدی، ایک پاؤں پہ ایک ٹانگ پہ اسے بوتل میں ڈال کر قاصد اور کے ضروری نہیں کہ شاہ آپ روم سونا کی بیوی کھانا کے لیے تحفہ آرام بھیج دیا۔ اپنا ختم کر دیں، نہیں، بادشاہ کی بیوی نے اسی میرے بوتل اللہ کو پاک کے ہاں پتھر سے آسانی خالی ہے، کر اس کے کریم کی بارگاہ اس میں میں جواہرات ڈال کر واپس اور اللہ پاک نے آسانیوں کو پسند ہدیہ فرمایا بھیج ہے، دیا۔ اور آسانیوں آپ کی بیگم اللہ کے کی پاس بارگاہ جب میں بہت پہنچا نعمت ہے، قیمت ہے۔ تو حضرت عمر رضی